قربانی کے حوالے سے ایک اور آپ کو میں توجہ مبذول کروانا ضروری سمجھتا ہوں. قربانی کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اور ایک شعر بھی پتہ نہیں کسی شاعر کا پیش کیا جاتا ہے، جو اچھا شاعر ہے یا برا شاعر ہے مجھے کوئی غرض نہیں وہ شاعر کون تھا، کون ہے یا کون نہیں. کہتے جی قربانی ابتدا تھی اس کی ابراہیم، انتہا حسین ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. امتی اور نبی کی قربانی میں کوئی تقابل ہی نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی جان نچھاور کی اور منافقین نے ان کی جان لی. اللہ تعالیٰ ان منافقین کو تا ابد ذلیل و خوار کر کے رکھے، ہماری دعا ہے. اول تو اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے، وگرنہ اللہ ان کو تا ابد ذلیل و خوار کر کے رکھے. جن منافقین نے خطوط لکھ لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نواسۂ رسول کو کربلا پہنچایا اور وہاں شہید کیا. لا الہ الا اللہ. ویسے بھی کرب و بلا جو ہے میدان کربلا یہ دمشق کے راستے پر ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یزید کی طرف جا رہے تھے، تو وہ تو درمیان میں ان کو پکڑ کے شہید کیا گیا. یہ ایک الگ تاریخی انشاءاللہ بات ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اس پر بھی تاریخ پر بات کریں گے. لیکن کہنے کی بات اتنی ہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو نیچے کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو بڑھانا، یہ انبیاء کی توہین ہے، اور جو توہین کی نیت سے کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھیے. ایک امتی کی قربانی اور ایک نبی کی قربانی میں کوئی تقابل نہیں ہے. نبی کی قربانی ہمیشہ اوپر ہے. اور ویسے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین نے شہید کیا، جو اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے بے ایمان کافر تھے، جو نہ قرآن کو سورس آف لا مانتے تھے نہ حدیث کو سورس آف لا مانتے تھے. ان لوگوں نے شہید کیا. زبان سے مسلمان تھے، بے ایمان یہودیوں نسل سے، ان لوگوں نے شہید کیا. لیکن اسماعیل علیہ السلام جو چھری چلانے لگے تھے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹے پہ چھری چلانے لگا تھا. اس سے بھی کوئی بڑا امتحان ہے؟ نبی اپنے بیٹے پر چھری چلانے لگا تھا. اس سے بھی بڑا کوئی امتحان ہے؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، جس کی گارنٹی اللہ دے دے کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس کا مقابلہ امتی کی قربانی سے کرنا، یہ انبیاء کی توہین ہے. اس سے باز آنا چاہیے.